بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جنوری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ سپریم کورٹ نے پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی جانب سے ایک خصوصی عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ یاد رہے گزشتہ سال دسمبر میں ایک خصوصی عدالت نے پاکستان کے سابق فوجی حکمران ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کے جرم میں موت کی سزا سنائی تھی۔ جمعرات کے روز جنرل پرویز مشرف کے وکیل نے خصوصی عدالت کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ عدالت عظمیٰ کا موقف تھا کہ اس اپیل کی سماعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جنرل پرویز مشرف خود کو پاکستان کے قانون کے حوالے نہ کر دیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ہنگامہ آرائی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں تحریک لبیک پاکستان کے 86 کارکنوں کو 55 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سزاوار ٹھہرائے جانے والوں میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور ان کے دیگر رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ یاد رہے 2018 میں آسیہ بی بی کو پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے بری کیے جانے کے فیصلے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان نے بڑے پیمانے پر پاکستان بھر میں پرتشدد مظاہرے کیے تھے۔ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے اینکر پرسن مبشر لقمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ مبشر لقمان پر سابق وفاقی وزیر چودھری انور عزیز کی جانب سے حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ چین کے صدر سی جن پنگ کا میانمار کا دورہ۔ روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کے الزام میں عالمی برادری میں تنہائی کا شکار آنگ سان سوچی کے لیے چین کی مکمل حمایت کا اعلان۔ سرمایہ کاری کے 30 معاہدوں پر دستخط۔ پاکستان بھر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں آٹے کی قیمتوں میں اچانک بڑا اضافہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں کم سے کم 100 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے صوبہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں آٹے کی قیمت نہیں بڑھی ہے، لیکن چکی مالکان نے آٹے کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، اسی وجہ سے بحران کی صورت بن گئی ہے۔ اور بلوچستان میں چونکہ گندم نہیں دی گئی اور اب تک ان کے پاس گندم موجود نہیں ہے، اس لیے صوبائی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہے۔ نجی مارکیٹ سے گندم خرید کر ٹرانسپورٹرز انہیں خاصی زیادہ قیمتوں میں پہنچاتے ہیں، اسی لیے وہاں آٹے کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی نقل و حمل کا مسئلہ ہے، دھند کے باعث آٹا وقت پر نہیں پہنچ پا رہا۔ دوسری طرف چکی آٹا ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے اس بحران کی وجہ بجلی کے بل اور گندم کی قیمتوں میں اضافہ قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق آمد و رفت، توانائی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کے اخراجات کی بدولت آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر حکومت اور اس صنعت سے منسلک افراد کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو اس بحران میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔